الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شیخ انصاری کی طرف سے ذکر کیے گئے ان کے اساتذہ کی بیع کی بعض تعریف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری تعریف جو ان کے بعض اساتذہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بیع نام ہے اثر کا جو ایجاب و قبول سے حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ اثر جسے ہم انتقال کہتے ہیں۔ مبیع بائع کی طرف سے منتقل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے، تملیک ہوتی ہے، اور مشتری کو وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو انتقال ہے یہ اس کے لیے عنوان لفظ استعمال کیا ہے، عنوان جو ہے وہ اثر ہے، یعنی بیع کہتے ہیں اثر کو، اس اثر کو جو ایجاب و قبول سے حاصل ہوتا ہے۔ اس اثر کو انتقال کا لفظ، اس کے لیے انتقال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ تعریف جناب شیخ انصاری صاحب قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی فقیہ کی کلمات میں بیع کی تعریف میں اثر استعمال کیا گیا وہ نہیں دیکھا، اور نہ ہی لغت میں بیع کا معنی اثر یعنی وہی انتقال مبیع ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی توجیہ کی گئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس تعریف کو جو استعمال کیا ہے جناب شیخ الطائفہ شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب المبسوط میں، اور انہی کے اتباع میں بعد کے بزرگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہی اثر اور یہی انتقال کا نام ہے تعریف بیع ہے۔ جناب صاحب مقابس الانوار اسد اللہ تستری کی طرف سے جناب شیخ توسی کی اس تعریف کو جو اثر کہا ہے اس کی توجیہ پیش کی گئی ہے۔ شیخ انصاری صاحب اس توجیہ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ توجیہ تکلف ہے، زبردستی کی ہے، زور زبردستی کی ہے، مگر کسی کی تعریف پر اگر کوئی اشکال وارد ہو رہا ہو اور اشکال کو دور کیا جائے تو بہتر ہے، لہٰذا یہ تکلف پسندیدہ تکلف ہے۔ وہ تکلف کیا کیا گیا ہے، وہ زحمت جو اٹھائی گئی ہے شیخ توسی کی تعریف میں وہ یہ ہے کہ اثر جو کہا گیا ہے کہ البیع هو الاثر الحاصل من الایجاب والقبول، اس اثر کے لیے معنی کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ بیع کی جو تعریف کی جا رہی ہے، بیع کے ایک معنی تو یہی لغوی، کیا بیع یعنی خرید و فروخت، بیچنا، یہ ہے مصدری معنی۔ دوسرا مصدری معنی اسم مصدر ہو، اسم مصدر وہ اس معنی میں اس عمل اس معاملے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مراد ہے۔ اس اسم مصدری کے سلسلے میں گفتگو بعد میں ہوگی۔ ایک اور معنی جو بلکہ دو معنی اور کیا گیا ہے، وہ معنی یہ مصدری ایک مرتبہ فاعل کی طرف سے، موجب کی طرف سے، ناقل کی طرف سے عمل انجام پاتا ہے تو اس کی نظر میں نقل کرنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس مصدری معنی کو مفعول کے طور پر مفعولی معنی دیتے ہیں، یعنی مبیعیت۔ اثر کا مطلب کیا ہے؟ انتقال، اور وہ مبیعیت۔ مبیعیت کیا ہے؟ مصدری معنی ہے مگر مبنی للمفعول کے لیے۔ اگر یہ توجیہ کی جائے تو جو شیخ توسی صاحب نے اثر کا معنی لیا ہے وہ معنی اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ وہ توجیہ یہ کہ اثر یعنی انتقال ثمر و مسمن، بائع کی طرف سے مسمن منتقل ہوتا ہے مشتری کی طرف، یہ انتقال جسے تعریف میں اثر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کو ہم اس طرح سے توجیہ کر سکتے ہیں کہ بیع کی تعریف کا مطلب کیا ہے؟ اثر۔ اثر یعنی انتقال، یہ انتقال کیا ہے؟ وہی مبیعیت، مصدری معنی جو بیع کا ہے وہی مبیعیت ہے۔ مبیعیت یعنی شے کے اوپر بیع کا اثر ہونا، یعنی بائع کی طرف سے مسمن کا مشتری کی طرف منتقل ہونا۔ تو کیسے یہاں پہ ہم نے مبیعیت کا ترجمہ کیا کیا؟ منتقل ہونا، انتقال کرنا۔ تو
تو اس طرح سے توجیہ درست ہو جائے. توجیہ صحیح ہے مگر زحمت والی توجیہ ہے, بہت زیادہ مشکلات اور زحمتیں اٹھا کر کے. یعنی ایک تو بے کا انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ الاثر الحاصل من الاجاب والقبول. دوسرے پھر اثر کا معنی, بے کا معنی ہم نے 2-3 عدد کیا کہ بے کیا ہے. ایک مرتبہ مصدری معنی ہے نقل, سوری یعنی جی وہی بیچنا. دوسرا یہ کہ اس کا اسم مصدر. پھر تیسرے یہ کہ مصدری معنی ہو لیکن فاعل کے لیے نہیں فاعلیت مراد نہ ہو بلکہ مفعول کا معنی ہو, مبیعیت مراد ہو. یہ جو چوتھا معنی ہے, چوتھی صورت جو کی ہے, یہ وہی انتقال ہے, وہی اثر ہے. لہذا یہ توجیہ, اس توجیہ کے کرنے کے بعد وہ جو اشکال تھا اثر کے اوپر ہم نے جو اشکال کیا تھا وہ اثر جو ہے ختم ہو جائے گا, وہ اشکال ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کہا تھا کہ نہ لغت میں کہیں بے کا معنی اثر کے ہے, نہ اصطلاح میں کہیں کسی نے بے کا معنی اثر کے لیے ہے, جس کو آپ انتقال شیخ توسی کی تعریف میں ہے انتقال مبی ایک شخص کی طرف سے دوسری شخص کی طرف, اسی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا نا. تو یہ جو آج معنی کیا جا رہا ہے یہ دوسرا معنی استاد شیخ انصاری کا کہ اثر جو حاصل ہوتا ہے اس کا انتقال معنی ہے, اور اس انتقال سے مراد کیا ہے مبیعیت. اثر سے مراد کیا ہے مبیعیت, بے سے مراد کیا ہے مبیعیت. تو اس طریقے سے اشکال برطرف ہو جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ لغت میں بھی کہیں اثر کا معنی نہیں دیا گیا ہے اور اصطلاح میں بھی نہیں ہے. تو ہم نے اس کی توجیہ کر کے یہ کہا کہ یہی جو انتقال جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ مبیعیت, بے کا معنی مبیعیت کا وہ ایک جیسا ہے, لہذا وہ اشکال برطرف ہو جائے گا. ہے لمبی چوڑی گفتگو شرحوں میں, لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک معنی بے کا یہ کیا گیا ہے اثر انتقال جو حاصل ہوتا ہے مبی کا مشتری کی طرف, یہ جو اثر معنی کیا گیا ہے لغت میں یا عرف میں کلمات فقہ میں نہیں پایا جاتا, تو کیوں یہ تعریف کی گئی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے, یہ جو ہم اثر کہہ رہے ہیں یہ اثر کب حاصل ہوتا ہے جب بائے بیتو الکتاب بعشرت دنانیر کہتا ہے اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ مشتری قبول کر لیتا ہے تب یہ اثر ظاہر ہوتا ہے. اس کی توجیہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ بے کا ایک معنی مصدری معنی یہ ہے کہ ہم اسے مبنی للمفعول مانیں یا مبیعیت مانیں. جب مبیعیت مانیں گے تو وہ جو انتقال والی بات ہے یہ آ جائے گی. عبارت کی توجہ کریں. وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْأَثَرِ وَهُوَ الْانتِقَالُ فَلَمْ يُوجَدْ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الْعُرْفِ, ہم یہ پڑھ چکے ہیں. وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي تَعْرِيفِ جَمَاعَةٍ تَبْعًا لِلْمَبْسُوطِ. شیخ توسی علیہ الرحمٰن نے یہ کہا تھا جس کی اتباع کرتے ہوئے بعض علماء نے یہی کہہ دیا کہ بے کے معنی اثر ہے, اثر یعنی وہی انتقال, اور وہ بھی انتقال کون سا عرف میں اور شریعت کے نزدیک جو ہے. وقت یوجہ, اور اس کی توجیہ پیش کی گئی ہے بأن المراد من البیع المحدود, وہ بے جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے المصدر من المبنی للمفعول. یہاں پہ بے سے مراد المحدود سے مراد یعنی جس بے کی تعریف کی گئی ہے اثر حاصل یا انتقال اس کا جو مفہوم پیش کیا گیا ہے, کہہ رہے کہ یہاں پہ بے سے مراد وہ مصدر ہے جو مبنی للمفعول ہے, یعنی مبیعیت کے معنی میں. آنی خود کہہ رہے ہیں مبیعیت, وہ تکلف الحسن, یہ تکلف ہے, زحمت اٹھائی گئی ہے. اثر بے کا لغوی معنی کچھ ہے, بعد میں آپ نے اس کو مصدری معنی دے کر کے مبیعیت کے معنی دیا ہے, مفعول کے لیے وضع کیا گیا ہو, تب اس کا اثر حاصل ہوگا, تب وہ انتقال کہلائے گا. لہذا تعریف کے اوپر اشکال نہیں ہے. یعنی وہ تکلف حسن, یہ تکلف ہے مگر بہتر اس لیے ہے کیونکہ ایک اشکال جو پیدا ہو رہا تھا کہ نہ لغت میں اس کا کوئی معنی ہے نہ عرف میں ہے, وہ دور ہو گیا. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا معنی مبیعیت کیا, اور مبیعیت کا دوسرا معنی انتقال مشمل الی المشتری. وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ, تیسری اور آخری تعریف جو اساتذہ کی تھی جناب شیخ انصاری کے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا عقد یعنی کہ بے یعنی کیا هو العقد. عقد خاص, البتہ کیوں خاص اور مخصوص کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ سارے عقود عقد ہیں. واضح ہے, سارے عقود اجارہ جو آداب وکالت سارے عقود جو عقد ہیں معاملات میں. یہاں پہ عقد خاص کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ دوسرے عقود کے مقابل میں بھی بے ایک عقد ہے، جیسے نکاح عقد ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے. دوسرے عقود عقد ہیں ان میں ایجاب و کبھی کسی میں صرف ایجاب ہوتا ہے، کسی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. اگر ایجاب و قبول دونوں ہو تو عقد کہلائے گا، صرف ایک طرف سے ہو تو نکاح کہلائے گا. یا یہ سب آپ جانتے ہیں. یہاں پہ کہے کہ عقد کی بے کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ عقد ہے، یعنی عقد خاص کہ جو مشتمل ہوتا ہے ایجاب اور قبول پر. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو جناب شہید ثانی نے یہ فرمایا ہے کہ عقد کی بے کی تعریف عقد کرنا بمعنی عقد کرنا سارے ابواب معاملات میں جیسے یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں ویسے یہاں پہ بھی. شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ عقد کا لفظ استعمال کرنا بے کی تعریف میں یہ ایک قسم کی جو ہے مجاز ہے. حقیقت یہ ہے کہ عقد کی تعریف بے کی تعریف یہ نہیں ہے. بے کی تعریف حقیقت میں یہ نہیں ہے، بلکہ آپ جو تعریف کر رہے ہیں عقد مخصوص، یہ تعریف میں جو شامل کر رہے ہیں یہ حقیقت و مجاز کے جو علائم ہیں ان علائم میں سے علامت پائی جا رہی ہے سبب اور مسبب کی. لفظ بے وضع کیا گیا ہے سبب کے لیے، یعنی ایجاب اور قبول کے لیے، بیعتوں و اشتراکوں کے لیے، اور اس کا جو اثر اور نتیجہ نکلتا ہے مسبب جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بے کا واقع ہونا، اثر کا حاصل ہونا. آپ نے لفظ بے کو کی تعریف میں عقد جو کہا ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ آپ کی مراد مسبب ہے، اور آپ نے سبب کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا تھا یعنی جو ایجاد بے کا نقل و انتقال کا جو سبب بنتا ہے وہ کون ہے؟ بیعتوں و اشتراکوں ہے، ایجاب اور قبول ہے. اس کا عنوان کیا ہے؟ عقد. میں بات واضح کر پا رہا ہوں، نہیں توجہ کریں. بے کی تعریف میں کہا هو العقد، عقد خاص، عقد مخصوص. تو جناب شہید ثانی نے یہ کہا ہے کہ یہ لفظ بے کا تعریف میں عقد استعمال کرنا در حقیقت یہ علاقے سبب و مسبب کی بنیاد پر لفظ جو وضع کیا گیا ہے سبب کے لیے، نقل کے لیے، آپ نے اس کو مسبب میں استعمال کیا ہے حقیقت و مجاز کے علاقے کی بنیاد پر، رابطے کی بنیاد پر. وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّهِيدُ الثَّانِي رحمہ اللہ بِأَنَّ اطلاقه اطلاق بے علیہ، اس کے اوپر عقد کے اوپر یہ مجاز ہے. لفظ جو وضع کیا گیا اس کی حقیقت کچھ ہے، استعمال کر رہے ہیں کسی اور چیز میں. جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں، لغوی معنی میں استعمال نہ کر کے دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ غلط ہوگا. ایک مجاز ہوگا جب رابطہ کوئی علاقے مجاز کا پایا جائے، واضح ہے، یا غلط ہوگا یا علاقے مجاز وغیرہ، یا مبالغہ ہوگا یا کوئی اور. تو لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کرنا حقیقت کہلاتا ہے. لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا کسی روابط میں سے کسی علائم کے ہوتے ہوئے مجاز کہلاتا ہے. یہاں پہ جناب شہید ثانی نے صراحت کے ساتھ اپنی کتاب میں فرمایا ہے بِأَنَّ اطلاقه لفظ بے کا استعمال کرنا، اطلاق نہیں استعمال، اطلاق کرنا، استعمال کرنا لفظ بے کا علیہ عقد کے اوپر، عقد خاص کے اوپر، یہ مجاز ہوں، یہ اس کی خبر ہے. کیوں؟ لعلاقۃ السببیت، کیونکہ اس کے اندر سبب و مسبب کا رابطہ پایا جاتا ہے. لفظ وضع کیا گیا ہے سبب کے لیے، سبب سے مراد کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، یعنی بیعتوں و اشتراکوں، اس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے. مگر مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ اس ایجاب و قبول سے جو اثر حاصل ہوتا ہے، تملیک جو ہوتی ہے، نقل و انتقال جو ہوتا ہے، اس کو مراد دیا ہے. تو کہنے کہ لفظ کا اس کے اصلی معنی میں استعمال کرنا یہ حقیقت کہلاتا ہے. کسی دوسرے معنی میں کسی ربط کی بنیاد پر استعمال کرنا مجاز کہلاتا ہے. لفظ بے وضع کیا گیا در حقیقت انشاء تملیک کے لیے، نقل و انتقال کے لیے. آپ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے؟ کیا نام ہے؟ ایجاب اور قبول کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ علاقے حقیقت و سبب اور مسبب کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا بے کا عقد کے لیے استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ مجاز ہے. والظاہر ان المسبب. اب اس کے بعد جناب شیخ انصاری صاحب نے دیکھا کہ جناب شہید ثانی نے یہ جو توجیہ پیش کی ہے کہ لفظ کا
علاقے سبب و مجاز کی بنیاد پر لفظ بے کا عقد کے لیے استعمال کرنا یہ حقیقت اور مجاز کا مسئلہ ہے۔ مگر کیا لفظ بیتو و اشترے بیتو یا ملک تو کل کتاب بعشرت دنانیر اس کے ذریعے سے مکمل اثر حاصل ہو جاتا ہے جو آپ مسبب مراد میں؟ کون سا مسبب؟ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ تملیک عین کیا ہے؟ 4 صورتیں ہیں۔ ایک تملیک خالی خالی، ایک تملیک کیا ہے؟ عرف کی نظر میں جو اثر گزار ہو، ایک تملیک جو صرف ناقل کی موجب کی یعنی بے کرنے والے کی نظر میں اثر گزارا، اور چوتھی کیا کی تھی کہ نقل کیا ہو اس طریقے سے کہ وہ عرفاً بھی اور شرعاً بھی تملیک کا فائدہ دے۔ تو وہ تملیک جس میں متعقباً قبول بھی ہوتا ہے مشتری کی طرف سے، وہ مکمل کیا نام ہے مصداق ہے تملیک عین کا۔ یعنی بے کی تعریف میں یہ کہا گیا تھا کہ تملیک کرنا بائع کی طرف سے مشتری کو کسی شے کو، اور وہ شے مشتری کیا ہے قبول کر لے، تو یہ کیا ہے؟ ایک وہ فرد ہے ہماری بے کا جو ہم نے تعریف کی ہے۔ دوبارہ سنیے، کہ بے کے بیچنے میں تملیک عین جو کیا جاتا ہے اس کی 4 صورتیں ہیں۔ خالی خالی تملیک ہو، ناقل کی نظر میں تملیک ہو بھلے ہی مشتری نے قبول نہ کیا ہو، ناقل کی طرف کی نیت میں بھی تملیک ہو، مشتری قبول بھی کرے اور عرف بھی قبول کرے مگر شارع قبول نہ کرے، جیسے کہ خنزیر وغیرہ کا بیچنا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ بائع کی طرف سے تملیک کی جائے، مشتری قبول کرے، عرف بھی قبول کرے، شارع نے بھی اس کو امضا کیا ہو، مانا ہو۔ شارع کب امضا کرتا ہے، مانتا ہے کہ یہ تملیک اثر گزار ہے؟ جب مشتری قبل تو یا تملک تو کہے۔ یہ بات ذہن میں ہے؟ تو ان 4 افراد میں سے فرد جامع اور کامل جہاں پہ مشتری کی طرف سے قبول بھی آئے، یہ بے کی تعریف اس کو جو ہے مکمل طریقے سے شامل تھی۔ مگر کیا مشتری کی طرف سے قبول کرنا اور شارع کا امضا کرنا وہ تقبل مشتری تملک تو کہنا یا قبل تو کہنا بے کی تعریف میں شامل ہے؟ ہم نے کہا نہیں، تعریف میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بیچنے والا جب کہتا ہے کہ بعتُ الکتابہ اس کی نظر میں کہ میں نے اپنا تسلط اس ملکیت کے اوپر، اس شے کے اوپر ختم کر کے منتقل کر دیا کس کی طرف؟ مشتری کی طرف۔ اب وہ قبول کر رہا ہے نہیں قبول کر رہا ہے یہ اور بات ہے۔ تو جب وہ قبول کرے گا تب یہ مکمل طریقے سے معاملہ ہوگا۔ یہاں پہ پلٹ رہے ہیں اس پہلے نظریے سے کہ بے کیا ہے؟ ایجاب اور وجوب نہیں ہے، بلکہ بے کیا ہے؟ کسر اور انکسار جیسا ہے۔ آپ نے کہا کسرت الکوز فانکسرا، میں نے کوزے کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ یہاں پہ کوئی بولنے والا چاہے تصور کرے یا نہ کرے، سننے والے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، اگر آپ نے کوزے کو توڑا تو انکسار حاصل ہو جائے گا۔ یہاں پہ کسی کے ادراک کرنے اور نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو جناب شیخ شہید ثانی نے یہ کہا ہے، بہت توجہ سے سنیں، شہید ثانی نے یہ کہا ہے علاقۂ سبب و مسبب پائے جانے کی وجہ سے بے کی تعریف میں لفظ عقد استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ مسبب ہے۔ لفظ بھلے ہی ایجاب کا کے لیے وضع کیا گیا، مسبب مراد لیا، لہذا قرینہ سبب و مسبب کی یہاں پہ لفظ بے کا عقد کے اوپر استعمال کرنا مجاز ہے۔ شیخ انصاری صاحب وارد ہوتے اور کہتے ہیں کہ شہید ثانی کی مراد مسبب سے وہ اثر ہے جو شارع کی نظر میں قابل قبول ہے۔ شارع کی نظر میں مسبب اور اثر اور نقل انتقال کب ہوگا؟ کہ جب بائع نے جو بیچا ہے اس نے بیتُ الکتابہ بعشرت دنانیر کہا، اور اس کی طرف سے تو کیا ہے؟ ایجاب ہو گیا ہے، اس کی طرف سے ایجاب ہو گیا ہے۔ شارع کی نظر میں یہ ایجاب اثر انداز کب ہوگا؟ جب مشتری اس کو قبول بھی کرے۔ واضح ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں جب عقد مکمل اجزاء اور شروط کے تحت ہوگا، عقد جب مکمل اپنے اجزاء و شروط کے تحت ہوگا تب وہ بے کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی عیب اس کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے، یا عوضین کی شروط نہیں ہے، یا
متعاقدین کے شروط نہیں پائے جا رہے ہیں، یا جس شے کو خرید و فروخت کیا جا رہا ہے وہ مالیت نہیں رکھتی یا قابل نہیں ہے، تو اس صورت میں بیع کو عقد تصور کرنا، عقد ماننا، جب کہ بعض شرطیں نہ پوری ہوں، پھر بھی جناب شہید ثانی نے اس کو کہا ہے کہ یہاں پہ مسبب مراد لیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی وضاحت کر گیا، توجہ سے سنیں۔ کہہ رہے ہیں کہ شہید ثانی نے یہ کہا ہے علاقے سبب اور مسبب کی بنیاد پر لفظ بیع کی تاریخ میں عقد خاص عقد استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اطلاق کرنا مجاز ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ مسبب اور لفظ بیع وضع کیا گیا ہے بیتوں و اشترطوں کے لیے۔ مسببیت کی جو بات آئی ہے، یعنی نقل و انتقال اور نتیجے کی جو بات آئی ہے، وہ اس لیے اس کی توجیہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بیچنے والا جب بیچتا ہے تب تو وہ یہ نیت یہی رکھتا ہے نا کہ میں نے ملکیت کو اپنے سے نکال کر کے مشتری کے حوالے کر دیا ہے، لیکن شارع کی نظر میں یہ عقد کب کہلائے گا؟ جب سامنے والا قبول بھی کرے۔ تو جناب شہید ثانی آپ یہ مسبب جو کہہ رہے ہیں، اس مسبب سے مراد ایک صورت تو یہ ہے کہ بائع نے بیچا، اس نے اپنا اثر اپنے نظر میں رکھا کہ منتقل ہو گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں شارع کی نظر میں بھی منتقل ہو گیا ہے۔ تو اگر تمام شروط عوضین کے متبايعین کے یا خود شے کے نہیں پائے جائیں گے تو یہ عقد ہوگا ناقص، یہ معاملہ کیا ہوگا؟ ناقص، اس کا اثر پورا ظاہر نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مراد یہ ہے کہ شارع کی نظر میں جو انتقال ہے، جو مسبب ہے، وہ مراد ہو۔ عبارت پہ توجہ کریں۔ وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى اللَّفْظِ فَقَدْ صَرَّحَ الشہید الثانی رحمہ اللہ بِأَنَّ اطلاقہ علیہ مجاز، کلمہ بیع کا استعمال کرنا کس کے اوپر؟ عقد کے اوپر یہ مجاز ہے، کیونکہ علاقے سببیت اور مسببیت کا مسئلہ ہے، آپ نے سبب کے کلمے کو مسبب کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب شہید ثانی آپ مسبب کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ناقل کی نظر میں یہ نیت ہو مگر مشتری نے اس کو قبول نہ کیا ہو۔ جواب میں یہ کہنا ہے وَالظَّاهِرُ إِنَّ الْمُسَبَّبَ هُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ۔ یہ جو جناب شہید نے مسبب مراد لیا ہے، عقد کا بیع کا لفظ استعمال کیا جائے عقد سے، اور عقد سے مراد کیا ہو؟ مسبب ہو، یعنی اثر ہو، جو نقل و انتقال ہو رہا ہو، تو ہم کہیں گے جناب شہید ثانی کی طرف سے کہ ان کی مراد مسبب سے کیا ہے؟ وہ اثر جو حاصل ہو رہا ہے ناقل کی نظر میں صرف نہیں، عرف کی نظر میں صرف نہیں، بلکہ شارع کی نظر میں، یعنی اثر گزار جس کے بغل میں قبول مشتری بھی ہونا چاہیے۔ لأن المسبب عن العقد، کیونکہ جو عقد استعمال کیا جا رہا ہے، لأنه المسبب عن العقد، کیونکہ یہی اثر جو حاصل ہوتا ہے نظر شارع میں، یہی عقد کا مسبب ہے۔ عقد کیا ہے؟ بیتو و اشتریتو، ایجاب اور قبول۔ مسبب یہ ہو گیا سبب، اور یہی بیع کی تاریخ۔ مسبب کیا ہے؟ نتیجہ بخش ہونا، یعنی مشتری تک مال کا منتقل ہو جانا، یہی ہے نا؟ یعنی کہ جس عقد کا مسبب پورا مسبب ہے وہ شارع کی نظر میں، ناقل کی نظر میں نہیں، اس لیے کہنے لأنه المسبب عن العقد، کیونکہ جو اثر مکمل طریقے سے شارع کی نظر میں حاصل ہوتا ہے وہی مسبب ہے کس کا؟ عقد کا۔ لا النقل الحاصل عن فعل الموجب، موجب آپ اسے ناقل بھی کہہ سکتے ہیں، باری بھی کہہ سکتے ہیں، نہ کہ فعل بائع، نہ کہ فعل موجب، کہ اس نے تو جیسے ہی کہا بیت کل کتاب بعشرۃ دنانیر، اس نے اس کی ملکیت پر سے اپنے شے کی جس کو پر وہ تسلط اور ملکیت رکھتا تھا اس کو خارج کر دیا ہے۔ اس کی طرف سے تو اثر ہے، لیکن کیا مکمل طریقے سے اثر حاصل ہو گیا؟ نہیں۔ شارع کب اسے اثردار مانے گا؟ کب اسے مسبب مکمل طریقے سے کہے گا؟ جب مشتری بھی قبول کرے۔ لا النقل الحاصل عن فعل من فعل الموجب، نہ یہ کہ وہ نقل جس کا ارادہ کیا ہے، جو حاصل ہو رہا ہے موجب کی طرف سے، بائع کی طرف سے، آپ کہہ لیجئے ناقل کی طرف سے۔ واضح ہے؟ تو شہید ثانی نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ بیع کی تاریخ میں عقد کہنا یہ علاقے سبب و مسبب کی طرف کی وجہ سے ہے،
بے در حقیقت مسبب ہے، سبب نہیں. واضح؟ اب ہم پوچھیں گے کہ یہ مسبب کون سا مسبب؟ مسبب نظر ناقل میں بائے میں یا مسبب نظر شارع میں؟ ان کا جواب یہ شہید ثانی کی تائید میں اور شہید ثانی کی سپورٹ میں شیخ انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی مراد شہید ثانی کی مسبب شارع کی نظر میں جو اثر حاصل ہوتا ہے، یعنی نقل و انتقال بھی اس میں پایا جائے. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نہ بائے کی طرف کے اس کے فعل میں کیا ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف سے یہ شے منتقل ہو گئی ہے اور یہ نقل حاصل ہو گیا ہے. لما عرفتا، وجہ کیا ہے کہ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے انہو من انہو حاصل بنفس انشاء الموجب، یہ نقل موجب کی طرف سے یعنی بائع کی طرف سے اسی وقت حاصل ہو جاتی ہے اس کی نیت میں کہ جب وہ اس نے بے تو کہا، جب اس نے ملک تو کل کتاب بعشرت دنانیر کہا. لما عرفتا، کیونکہ آپ یہ جان چکے ہیں کہ من انہو بے حاصل ہو جائے گا، اثر حاصل ہو جائے گا بے نفس انشاء الموجب، جیسے ہی موجب سنا بائع اور ناقل ہے، جیسے ہی بائع نقل کرے گا، نقل تو کل کتاب، ملک تو کل کتاب، بے تو کل کتاب کہے گا تو وہ میں نے ہو کیا کہہ دیا تھا، بے کہہ دیا تھا، اثر کہیے، کیونکہ وہ اثر ہے جو ناقل کی طرف سے ہے، وہ اثر نفس سے انشاء موجب سے حاصل ہو جاتا ہے. من دون توقف علی شیء، اس نے جب بیچا ہے تو کسی شے کو کہ اپنے معاملے کو کسی شے کے اوپر معلق نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے بے تو کل کتاب علی عشرت دنانیر، میں بیچنے والا کیا اپنے اس عمل کے اوپر میں یہ توقع ہوتی ہے، لیکن میرا انشاء کرنا موقوف نہیں ہے مشتری کے تقبل کرنے پر، بغیر اس کے کہ مشتری قبیل تو کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، میں نے بے تو کل کتاب کہہ کے اپنی طرف سے نقل کر دیا ہے. واضح ہے؟ تو بائع کی طرف سے، موجب کی طرف سے جیسے ہی وہ انشاء بے کرتا ہے، حالانکہ انشاء بے کے کرنے کے بجائے کہے جیسے ہی نقل تملیک کر نقل ملک کرتا ہے یا ملک تو کل کتاب کہتا ہے، اس کی طرف سے اثر حاصل ہو جاتا ہے بغیر کسی چیز کے اوپر متوقف ہوئے. وہ متوقف ہونے والی چیز کیا ہے؟ قبل تو جو مشتری کی طرف سے. آپ جان چکے کہ انہو وہ اثر حاصل بنفس انشاء الموجب، بائع جیسے ہی انشاء کرتا ہے وہ اثر حاصل ہو جاتا ہے من دون توقف ہی علی شیء، بغیر کسی چیز کے اوپر متوقف ہوئے. یعنی میں جب کہتا ہوں ملک تو کل کتاب بعشرت دنانیر، میری طرف سے نقل ہو گیا، میرا نقل کرنا کیا مشتری کے قبول کرنے کے اوپر متوقف ہے؟ نہیں. اثر انداز ہونے کے لیے شارع کی نظر میں بھی، عرف کی نظر میں بھی اثر انداز ہونے کے لیے جی متوقف ہے، مگر میری طرف سے نقل ہو گیا، میں نے اپنی شے کے اوپر جو تسلط تھا، میری جو ملکیت تھی، میں اس سے ملکیت سے سبکدوش ہو گیا ہوں، جدا ہو گیا ہوں. کا حصول، مثال دے رہے ہیں، بہترین مثال کہ آدمی جو آپ کو حکم دے رہا ہے، استاد آپ نے حکم دیا شاگرد کو فلاں کام کرو، یا کسی نے کہا کسی کو کہ تم اس کو مارو، اضرب، جب میں امر کرنے والا اضرب کرتا ہے تو اس کی وجہ اس کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ضرب حاصل ہو جائے. کا حصول وجوب الضرب فی نظر الامر بمجرد الامر، جیسے ہی امر کیا اس کی نیت یہ ہے کہ جس کو میں نے حکم دیا ہے اس میرے حکم دینے کی وجہ سے فوراً وہ ضرب حاصل ہو جائے. اب اس نے اس عمل کو انجام دیا نہیں دیا، اس کے اوپر اثر پڑا یا نہیں پڑا، تو جناب ناقل کی طرف سے، جناب موقل کی طرف سے یا بائع کی طرف سے کا حصول وجوب الضرب، جیسے ہی میں نے کہا اضرب زیدن، میرا مقصد کیا ہے؟ حصول ضرب ہے، وجوب ضرب ہے، امر کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. اگر میں البتہ مالک ہوں، بڑا ہوں، کیا نام ہے، یہ قابلیت اور یہ استعداد رکھتا ہوں کہ امر کر سکوں، التماس والی جگہ پہ نہیں، برابر کا جہاں پہ رشتہ ہے وہاں پہ امر کا معنی وہ بھی ظاہر نہیں ہوگا. کب حصول وجوب الضرب بنظر الامر بمجرد الامر، جیسے ہی عامر نے امر کیا، اس امر کرنے سے حصول ضرب، وجوب ضرب آ گئی، مگر اس کا اثر کب ہوگا؟ جب اس کے اوپر
عمل ہو. وَإِن لَمْ یسر واجباً فی الخارج فی نظر غیرہی، اگرچہ دوسرے لوگوں کی نظر میں میرا وجوب ضرب حاصل نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا نہ کہیں، واجب نہیں ہوگا، یہ وجوب نہیں آئے گا کیونکہ میں قابلیت نہیں رکھتا امر کرنے کی. مثلا کوئی ایک ایسا شخص جو جس کو حکم دے رہا وہ اس کے برابر کا آدمی ہے یا وہ اس سے بڑا ہے تو وہ التماس کر سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، امر نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ اضرب کہتا ہے تو اس اضرب کہنے سے اس کی طرف سے وجوب ضرب آ گیا. صرف امر کے انشاء اور ایجاد کرنے سے، صیغہ ایجاد استعمال کرنے سے وجوب ضرب آ گیا. مگر غیروں کی نظر میں، دوسروں کی نظر میں یہ وجوب ضرب کب ہوگا؟ جب وہ مأمور اس کے کم درجے کا ہو عامر کے مقابل میں. واضح ہے؟ ورنہ دوسروں کی نظر میں وَإِن لَمْ يَسِرْ واجباً، یسر یعنی وہ وجوب ضرب واجب نہیں ہوگا فی الخارج فی نظر غیرہی، غیر عامر کی نظر میں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس نے امر کیا ہے وہ اپنے سے بڑے کو امر کیا ہے، تو کیا اس کے اضرب کہنے سے وجوب ضرب تو اس کی طرف سے آ گیا، لیکن جس کے اوپر امر کیا ہے جو لوگ سن رہے ہیں کیا وہ بھی وجوب امر سمجھیں گے؟ اس سے نہیں. تو کہیں گے کہا ہے بھلے ہی وہ چھوٹا آدمی اس کے اوپر واجب نہیں سننا، امر کا انجام دینا لازم ہے. وَإِلَى هَذَا نَظَرَ جَمِيعُ مَا وَرَدَ فِي النُّصُوصِ وَالْفَتَاوَىٰ. ایک روایت پہلے پڑھ دیتے ہیں کہ وہ روایت یہ ہے جناب حلبی کی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس پہ توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو کوئی چیز بیچے جب تک وہ اس بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ تو ہو گیا، بیعتو بھی ہو گیا اور ادھر سے اشتریتو بھی ہو گیا. اگر ہو گیا ہے تب تو بیع لازم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی خیار مجلس پائی جاتی ہے. اگر اس نے بیعتو کہا اور وہ سامنے والا ابھی اس نے اشتریتو یا تملکتو وغیرہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، تو یہاں پہ امام نے لفظ استعمال کیا فَإِذَا اِفْتَرَقَا، جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے وَجَبَ الْبَيْعُ. یہ جو وجبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ وجبہ یعنی کیا؟ یعنی لزم البیع، یعنی اثر ظاہر ہوگا. دوسرے لفظوں میں شارع کی نظر میں وجب البیع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسبب، یعنی اثر حاصل جو بیع سے ہوا ہے، یعنی لزوم بیع. واضح ہے؟ تو جتنا فتاوی وغیرہ میں لزم البیع، وجب البیع، بیع کو اقالہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس طرح کے کلمات جو استعمال ہوئے ہیں ان سب کی نظر میں روایات میں بھی اور فتاوی میں بھی یہی مطلب ہے. یہی مطلب یعنی کیا؟ ناقل کی نظر میں صرف نقل و انتقال نہیں بلکہ شارع کی نظر میں نقل و انتقال ہو، تب وہ عقد جو ہے پابرجا اور لازم ہوگا. عبارت کی توجہ کریں. وَإِلَى هَذَا، ہاذا سے مراد یہی جو اثر حاصل ہوتا ہے مسبب سے، مسبب جو ہوتا ہے، اثر جو حاصل ہوتا ہے، یہ نظر جمیع ما ورد فی النصوص، روایات میں، والفتاوی علماء کے فتاوا میں، من قولہم جب وہ کہتے ہیں لزم البیع، یعنی کیا؟ یعنی اب اس کا اثر حاصل ہوگا، یعنی وہ جو اثر حاصل ہونا تھا اب یہ لفظ لزمہ استعمال کر کے لزم البیع کہہ کر کے اسی مطلب کی طرف توجہ ہے، یعنی شارع کی نظر میں اب یہ معاملہ اثر انداز ہے. اور وجبہ کا کلمہ بھی میں نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ جب تک وہ بزم میں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک یہ لزوم نہیں آیا ہے، وجوب بیع نہیں ہوا ہے، نقل و انتقال اثر ظاہر نہیں ہوگا. فَإِذَا اِفْتَرَقَا، جیسے ہی دونوں جدا ہوں گے خیار مجلس ختم ہوگی، وجب البیع لزم البیع، یعنی اب اثر اس کا ظاہر ہوگا. مبی مشتری بائع کی طرف سے اور مشتری کی طرف سے سمن ایک دوسرے کو دینا جو ہے لازم ہو جائے گا. اور لا بیع بینہما، یا اگر کسی کوئی شرط فاقد ہے کہ وزین میں شرط نہیں پائی جاتی ہے، متباین میں کوئی شرط نہیں پائی جاتی ہے، یا وہ شے جس کے اوپر معاملہ کر رہے ہیں وہ ملکیت نہیں ہے کسی کی، تو وہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ لا بیع بینہما، ان دونوں کے درمیان بیع ہوا نہیں، یعنی بیع اثر انداز نہیں ہوا ہے. او اقالہ فی المبیع فی البیع، اقالہ اور استقالہ آپ جانتے ہیں. استقالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز خرید کرنے کے بعد پشیمان ہو جائے، بیوی نے کہا مجھے نہیں پسند ہے، جاؤ واپس کر کے آؤ، تو کیا ہے یہ
خریدنے والے کی طرف سے استقالہ کہلائے گا اس معاملے کا، اور مستحب ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ بائع کو چاہیے کہ اس شے کو واپس لے کر کے اس کا قیمت جو ہے مشتری کو واپس کر دے۔ تو کہنے کی او اقالہ فی البیع، بیع میں اقالہ کب ہو سکتا ہے؟ جب بیع مکمل ہو چکا ہو۔ اگر بیع مکمل ہی نہیں ہوا ہے، مثلا 3 دن کی شرط کے اوپر جو جانور وغیرہ میں گائے وغیرہ بیچتے ہیں، 3 دن کا امکان ہوتا ہے کہ آپ اسے واپس کریں، تو یہاں پہ اقالے کی بات نہیں آئے گی، وہ بیع ہی ختم کرنا چاہے 2 دن کے بعد گائے واپس کر دیں۔ اقالہ اور استقالہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب معاملہ پختہ اور پکا ہو چکا ہو۔ تو یہاں پہ جو فقہا نے اپنے فتاویٰ میں یا روایات میں جو وجب البیع، لزم البیع، لا بیع بینہما، لا بیع الا فی ملک، یا اس طرح کی جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ اسی معنی میں ہے کہ نقل و انتقال شارع کی نظر میں، نہ صرف نقل و انتقال بائع کی طرف سے۔ لہٰذا شہید ثانی نے یہ جو کہا ہے مراد اس سے مبیعی مسبب ہے، یعنی اثر حاصل ہے، وہ شارع کی نظر میں ہے، نہ کہ ناقل کی نظر میں، کیونکہ ناقل جب بھی کلمہ استعمال کرتا ہے، بائع جب بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مبیع میری طرف سے نکل گئی۔ او اقالہ فی البیع ونحو ذالک، یا اسی طرح کے اور بھی کلمات، جیسے آپ کہیں کہ یہ بیع جو ہے آپ نے جو کیا ہے میں اسے فسخ کر رہا ہوں۔ فسخ کا لفظ کہاں استعمال کریں گے؟ جہاں بیع واقع ہو چکا ہو، اثر اس کا حاصل ہو چکا ہو، ونحو ذالک فسخ البیع یا طلب اقالہ یا اس طرح کے۔ تو جہاں پہ اب آخری مرتبہ اس جملے کو اور سنیے کہ بیع کی تاریخ میں جناب کون تھے؟ دوسری والی تاریخ کس کی ہے؟ بیع شیخ طوسی کی، اسی کے اتباع میں یہ جو بیع کی جو تعریف کی گئی ہے، اس اثر سے مراد کیا؟ شیخ طوسی والی تعریف نہیں ہے، شہید ثانی نے تو اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ کلمہ کا استعمال کرنا نفس عقد کے لیے یہ مجاز ہے، اور اس مجاز سے بھی مراد مسببیت ہے، مسبب ہے، یعنی اثر حاصل۔ اور پھر اس اثر حاصل کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو فتاویٰ میں اور روایات میں لزمہ، وجبہ، اقالہ جائز ہے، فسخ کرنا جائز ہے، یہ سب اسی صورت میں کہ جب مسبب یعنی اثر حاصل مراد ہو۔ والحمدللہ رب العالمین۔